نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الف لام را اللہ اعلم بمراده تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہت عمدہ بیان، اس لیے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں سورہ ہود مکمل ہوئی۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کے واقعات بیان کیے تھے، اور نقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور استقامت کا درس بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ جیسا کہ ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ ہوتا ہے، اسی طرح سورہ یوسف کا بھی سورہ ہود کے ساتھ ربط اور جوڑ ہے۔ قرآن کریم میں بے ترتیبی باتیں نہیں ہیں، گرچہ ان کا ربط ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، مفسرین نے ساری آیات کے، ساری صورتوں کے آپس میں ربط بیان کیے ہیں۔ تو سورۃ یوسف کا سورہ ہود کے ساتھ کئی طرح سے ربط ہے، لیکن ایک ربط میں عرض کرتا ہوں جو بہت ہی آسان ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، ہم نے سورہ ہود میں پڑھا۔ ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کے واقعات ہم نے پڑھے، انہوں نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی بیان کیا، سبحان اللہ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کے اندر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان فرمایا،
قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیں میرا بھی یہی راستہ ہے، جس راہ پر میرا بھائی نوح، میرا بھائی ہود، صالح، شعیب اور موسیٰ اور ابراہیم اور لوط اور یہ سارے انبیاء جس راہ پر چل کر گئے، جس راہ پر میرا بھائی چلتے چلتے جیل کے اندر گیا اور وہاں پر بھی یہ مسئلہ بیان کیا، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا بھی یہی راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ یوسف کا سورہ ہود کے ساتھ ربط ہو گیا جی۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا مضمون اور خلاصہ کیا ہوگا؟ سورہ یوسف کے شان نزول کیا ہے اور سورہ یوسف کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ سورہ یوسف کا مضمون تو یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی بے اللہ۔ شک۔ ایک ایک لفظ سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ ساری کائنات کا ہر فرد جو کچھ کرتا ہے اس کی ایک ایک حرکت کو جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یہ مضمون بیان ہوگا، خلاصہ میں کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، بے شک۔ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اسی طرح نمبر 2، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کسی پر فضل اور عنایت کرنا چاہے، ساری کائنات زور لگائے نہیں روک سکتے۔ اسی طرح صبر دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے، صبر کرتا ہے وہ عزتیں پاتا ہے۔ سورہ یوسف میں یہ بھی سمجھ میں آئے گی بات انشاءاللہ۔ نمبر 4، حسد دونوں جہانوں میں ناکامی کی کنجی ہے، جو حسد کرتا ہے وہ خوار ہوتا ہے۔ نمبر 5، عقل انسان کا قیمتی جوہر ہے۔ نمبر 6، عفت انسان کو دشمن کی نگاہوں میں بھی سر بلند کر دیتی ہے۔ اچھا کردار ہو بندے کا، عفت اور پاک دامنی ہو۔ اور نمبر 7، مبلغ کو تبلیغ کا موقع دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں بندے آئے نا، انہوں نے وہاں پر بات کی، اس سے پہلے نہیں آئے، جب وہ غرض لے کر نہیں آئے تو پہلے بات نہیں کی۔ مطلب جب موقع ہو اس موقع پر بات کرنی چاہیے، جب اگلے آدمی کے اندر طلب ہو اور اگلا آدمی بات سنے۔ بے موقع اور پھینکنا بات کو یہ مناسب نہیں ہے۔ سورہ یوسف کا یہ تو ہو گیا اس کے مضامین۔ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا پورا کر دیتے۔ نماز کا حکم ہوا تو نماز شروع کر دی، جہاد کا حکم ہوا تو جہاد کے لیے چل پڑے، صدقے خیرات کا حکم ہوا تو گھر میں جھاڑو پھیر کے سارا کچھ لے آئے، شراب حرام ہوا تو مٹکے تک توڑ دیے، جو حکم آتا گیا وہ عمل کرتے گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا، ایسا نصیحت آموز جسے ہم سنتے اور آپ بیان فرماتے۔ یہ لوگ تو ہمیں کہانیاں سناتے رہتے ہیں لیکن وہ ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی آپ ہمیں سچا واقعہ سناتے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا واقعہ ہوتا، بڑا نصیحتوں والا، بڑا عبرتوں والا، جس کو سنتے تو ہمارا سوچ، ہماری دماغ، عقلیں کھل جاتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا اور اللہ نے سورہ یوسف کو نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اس کا شان نزول یہ ہے۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے نا تو اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں غالب رہوں اور وہ نیچے آ جائے، شکست کھا جائے۔ پہلوان جو ہوتے ہیں، کشتی کرنے والے، وہ کشتی میں نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور صاحب علم لوگ جب کسی کے مخالف ہوتے ہیں تو وہ علمی طور پر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی مخالفین میں یہودی طبقہ جو تھا یہ زیادہ مخالف تھا،
اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی میدان میں نیچا دکھائیں، حالانکہ کون دکھا سکتا تھا، آپ تو اللہ کی وحی سے بولتے تھے، لیکن ان کی یہ سوچ تھی۔ چنانچہ وہ کبھی خود اور کبھی مشرکین مکہ ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل سوالات کرتے تھے، اور مشرکین عرب یہ تو خود یہ چاہتے تھے کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے مشکل میں پھنسائیں کہ آپ جواب نہ دے سکیں، لیکن یہ خود تو چونکہ ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی اتنے علمی سوالات بنتے کوئی نہیں تھے، کیونکہ علمی سوال بھی علمی بندہ ہی کر سکتا ہے نا جی۔ اب یہ جاتے تھے مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس کہ کوئی مشکل سوال بتاؤ، ایسے سوال بتاؤ تاکہ جناب وہ بتا نہ سکیں۔ یہ ان سے سوال پوچھنے جاتے تھے، اور پھر وہ ان کو سوال بتاتے تھے، اور یہ آ کر وہ بجارتے اور سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ اس وقت یہ انٹرنیٹ کا دور تو تھا کوئی نہیں کہ گوگل پہ مشکل سوال سرچ کر لیا جائے، جیسے ہمارے کئی نوجوان سرچ کر لیتے ہیں اور آ کے مولوی سے پوچھتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں مولوی نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت وہ گوگل پہ سرچ کرنے کے بجائے وہاں جانا پڑتا تھا یہودیوں کے پاس۔ اب بھی یہ انہی کا ہی ہے سارا کچھ کا تھا، بلکہ وہ وہاں جاتے تھے، اور وہ انہوں نے کہا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، یہودیوں نے بتایا مشرکین کو، ان سے کہو کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو شام کی بستی کنان میں رہتے تھے، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ اب یہ سوال مشکل تھا، اس لیے یا تو وہ بندہ جواب دے سکتا تھا جو تاریخ کے ورق کا ماہر ہو، اس نے پڑھا ہوا ہو کہ جناب یہ کیسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی کے پاس پڑھنے گئے نہیں ہے، آپ تو امی تھے، نہ کسی کتاب کو آپ نے کبھی پڑھا، نہ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، یا پھر اللہ کی وحی سے پھر جواب آ سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوال اپنے طور پر بڑا مشکل کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی سوال ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں وہ انشاءاللہ سورہ کہف میں باتیں ہوں گی۔ ایک سوال یہ بھی تھا، اب وہ بڑے خوشی بڑا مشکل سوال لب گیا، تو نبی پاک سے پوچھیں گے حضور کہاں جواب دے سکیں گے؟ انہوں نے سوال کیا کہ یعقوب علیہ السلام کا خاندان کنان سے مصر کیسے منتقل ہوا؟ اللہ نے سورہ یوسف نازل کر کے سارا واقعی سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تم پوچھتے ہو اور پوچھتے بھی اللہ کے سچے نبی سے ہو، تو یہ آیا جواب اس کا کہ وہ کیسے منتقل ہوا ہے۔ بہرکیف اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے حروف مقطعات سے، الف لام را، حروف مقطعات، ان کا صحیح معنی کون جانتا ہے جی؟ اللہ۔ قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ بعض وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں، بعض وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ محکمات کا معنی جن کا معنی، جن کا حکم بالکل واضح ہے، متشابہات کا معنی جن کا معنی، جن کا حکم واضح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، سب ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، شرارت ہوتی ہے، وہ نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑھ کر ایک بحث میں لگ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں اور ان کی تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو دو قسم کی آیات ہوں گے، ایک محکمات اور دوسری متشابہات۔ محکمات پر عمل کرنا ہے، متشابہات پر ایمان رکھنا ہے، بس یہ ہمیں حکم ہے۔ اب جو یہ متشابہات ہیں نا، ان کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک متشابہات وہ ہیں کہ جن کا معنی تو پتہ ہے، مطلب نہیں پتہ، جیسے قرآن پاک میں آیا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یوم یکشف عن ساق، پنڈلی۔
اب ان کا معنی تو پتہ ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہو گیا، ید کا معنی ہاتھ ہو گیا، ساق کا معنی پنڈلی ہو گیا، لیکن اس سے نعوذ باللہ ہمارے عقل کے اندر تو عام یہ چیزوں کا خیال جاتا ہے نا، چہرہ، ہاتھ، پنڈلی، اور جب یہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو پھر کیا ہے، وہ تصور حقیقی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ معنی تو پتہ ہے لیکن اس کا صحیح مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے وجہ اللہ، ٹھیک ہے، آمنت باللہ کما ہوا، ہمارا ایمان ہے اللہ پر جیسا وہ ہے، سمجھ آئی؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، آمنت باللہ کما ہوا، ہمارا ایمان ہے جیسا کہ اللہ ہے۔ اس لیے یہ ہے متشابہات، ان کا معنی پتہ ہے، حقیقت پتہ نہیں ہے، بس ہم نے معنی کر دینا ہے اور کہنا ہے یا اللہ جیسے تیری ذات ہے ویسے ہی ہے، ہم کیا جانیں، ہماری تو عقل محدود ہے، ہم تو تھوڑے علم والے ہیں، اے اللہ تیری ذات تو بڑی وسعتوں والی ہے، بس ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو تو نے فرمایا ہے اس پر ہمارا کیا ہے جی، ایمان ہے، بس اس کے آگے مزید بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک یہ ہے متشابہات کی قسم جن کا معنی آتا ہے اور ان کا صحیح مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دوسری متشابہات کی وہ قسم ہے کہ جس کا معنی بھی کوئی نہیں آتا، جیسے حروف مقطعات ہے، الف لام میم، الف لام را، حا میم، عین سین قاف، قاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہیں ان کا معنی بھی صحیح پتہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ ان کا معنی بھی تو جانتا ہے، ایمان ہمارا ان کے اوپر ہے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے لیکن آپ تھوڑی سی ایک بات اور اگر غور کریں، یہ جو حروف مقطعات ہیں نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا معنی اللہ جانتا ہے، لیکن یہ قرآن کا بڑا حسن ہے، اور اللہ ان کے بعد اکثر قرآن کی صداقت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، ابھی میں نے تھوڑا دیکھا، یہ سورت یوسف ہے، یہ شروع ہوئی الف لام را سے، اس سے پیچھے ابھی ہم نے جو سورت ہود پڑھی تھی وہ بھی الف لام را سے، اس کے بعد جناب آگے آ رہی ہے جناب سورت الرعد آ رہی ہے الف لام میم را، اس کے بعد آپ آگے چلیں تو جناب آگے آ رہی ہے سورہ ابراہیم الف لام را، اس کے بعد آپ آگے چلیں تو دیکھیں جناب سورہ حجر آ رہی ہے الف لام را۔ یہ الف لام را، الف لام میم را، ان صورتوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا، ان صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا۔ اس طرح آپ آگے جائیں جناب 20ویں پارے میں جائیں گے، سورہ عنکبوت ہے الف لام میم، اس کے بعد سورۃ الروم ہے الف لام میم، اس کے بعد سورۃ لقمان ہے الف لام میم، اس کے بعد سورۃ الف لام میم سجدہ ہے الف لام میم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو اکٹھا کر دیا۔ آگے جناب سورہ حامیمیں ہیں، 7 حامیمیں اکٹھی، حامیم 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 7 حامیم، 7 اکٹھی ہیں، مثلا حامیم مومن ہے، اس کے بعد حامیم سجدہ ہے، اس کے بعد حامیم شورا ہے، اس کے بعد جناب حامیم زخرف ہے، اس کے بعد دخان ہے، اس کے بعد جاسی ہے، اس کے بعد الاحقاف ہے۔ یہ 7 صورتیں اکٹھی حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم والی کو اکٹھا بیان کیا، حامیم کی صورتوں کو اکٹھا بیان کیا، الف لام میم را اور الف لام را کی صورتوں کو اکٹھا بیان کیا۔ جہاں جہاں یہ حروف مقطعات بیان کیا، اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کیا ہے، کہیں تو فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، کہیں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، کہیں فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کے بعد جہاں بھی بیان کیا قرآن کی عظمت کو بیان کیا، سبحان اللہ۔ حروف مقطعات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کی عظمت کو بیان کیا اور اہل عرب کو سمجھایا، تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تم بھی عربی جانتے ہو، اگر جانتے ہو تو ایسا حسین کلام تم بھی تو پیش کرو نا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو حروف مقطعات تو قرآن کا حسن ہے، حروف مقطعات تو قرآن کی صداقت پر دلیل ہے، حروف مقطعات تو اس بات پر ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں امتحان ہوا تفسیر کا،
ایک بزرگ عالم آئے جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے آ کر، وہ لڑکا امتحان دینے کے لیے آیا، اس سے حروف مقطعات میں سے کسی لفظ کا معنی پوچھا، الف لام را کا پوچھ لیا، الف لام میم را کا پوچھ لیا، اس کا معنی بتاؤ۔ تو لڑکے نے کہا جی اللہ عالم بمرادی، یہی ہمیں ترجمے میں پڑھایا جاتا ہے کہ یوں کہا کرو کہ اس کا مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تو لڑکے نے کہا جی اللہ عالم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ تو ان امتحان لینے والے بزرگوں نے کہا بھائی اگر اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، تو پھر قرآن میں اتارنے کا مقصد کیا ہے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہ سوال کیا۔ سکا استاد جی فائدہ یہ ہوا کہ آپ جیسے اللہ میں اتنی بڑی پگڑی باندھ کر، اتنا بڑا ترا رکھ کے جب آتے ہیں اور امتحان لینے کے لیے آ رہے ہیں جی دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے ادارے میں، تو طالب علم سے یہ سوال کرتے ہیں، طالب علم کہتا ہے جی اللہ کو پتہ ہے۔ اگر طالب علم استاد جی آپ سے پوچھے تو انشاءاللہ آپ بھی یہی کہیں گے اللہ کو پتہ ہے۔ یہ فائدہ ہے، مخلوق کا علم اس کی حد ہے، اس کی ایک عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کے لا محدود ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے مخلوق کے علم کی حد کو بیان کرنا اور اللہ کے علم کی غیر حدود کو بیان کرنا اور واضح کرنا کہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ مخلوق چاہے کتنا بڑا علامہ کیوں نہ، آخر اس کی ایک حد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے، اس کی حد ہے۔ مخلوق میں جو بھی ہے اس کے علم کی ایک حد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک اور بات، تلک آیات الکتاب المبین، قرآن کریم کے شروع میں کبھی کبھی آتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، کبھی آتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، کبھی کتاب کی صفت مبین آتی ہے، کبھی کتاب کی صفت حکیم آتی ہے شروع میں۔ دونوں صفتیں کتاب الہی کی ہیں، لیکن مفسرین فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں شروع میں کتاب کی صفت حکیم آئے وہاں حکمت کی باتیں یعنی عقلی دلائل زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اس سورہ مبارکہ میں دلائل عقلیہ زیادہ ہوں گے، جیسا کہ اس سے قبل ہم نے سورۃ یونس پڑھی، اس میں حکیم ہے شروع میں کہ حکمت کی باتیں اللہ نے عقلی دلائل بیان کی ہے، آنکھوں کا مالک، کانوں کا مالک، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کا بنانے والا، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا، یہ سارے عقلی دلائل تھے۔ اور جہاں پر کتاب کی صفت مبین آتی ہے وہاں پر نقلی دلائل زیادہ ہوتے ہیں، واقعات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں ہے ہی سارا واقعہ، اس لیے کتاب کی صفت حکیم کی بجائے اللہ نے مبین لائی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو روشن کتاب ہے، جو بیان کرنے والی کتاب ہے، جو واضح کتاب ہے، جو سچا واقعہ سنانے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو اور سمجھ جاؤ۔ توجہ کرنا جی، انا انزلناہ، قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین، نزل بہ الروح الامین، لے کر آنے والا جبرائیل امین، علی قلبک، جس کے دل پر نازل کیا وہ دل ہے رسول امین صلی اللہ، بھیجنے والا رب العالمین، لانے والا جبرائیل امین، جس کے دل پر اترا وہ ہے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، جس زبان میں آیا بلسان عربی مبین، وہ واضح عربی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن نے جن راہوں سے اتر کر آنا تھا ان راہوں پر بھی ہم نے فرشتوں کے پہرے لگا دیے، شیاطین کو ادھر جانے بھی نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ اگر آپ غور کریں جی تو انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، انزل تو نہیں فرمایا کہ میں نے نازل کیا، میں نے نہیں، انزلنا،
یہ شاہی کلام ہے۔ بادشاہ جب کہتے ہیں نا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، حالانکہ بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ وسعت اور وہ جرت ہے جو بادشاہ کے ساتھ سجتی ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کلام کو، اور نازل کیا قرآن عربیہ، عربی زبان میں، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر عربی نہیں سمجھ سکتے، مطلب یہ ہے کہ اے عرب والو، یہ نبی بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے اور تمہاری زبان بھی عربی ہے، اور تم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہو کہ عام انسان اس طرح کلام نہیں کر سکتا عربی زبان میں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام سنا رہے ہیں، تو یہ کلام انسان کا نہیں، یہ رب رحمان کا کلام ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو۔ یہاں پر یہ بھی غور کرو جی، قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تم کیا کرو؟ اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے، ہم نے صرف پڑھنے کے لیے سمجھا ہے۔ صرف پڑھنا ضرور ثواب کی چیز ہے، لیکن مقصد قرآن پاک کا لعلکم تعقلون۔ ایک انسان یہ پڑھ رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ویل للمطففین، اور کر بھی رہا ہے اسی طرح، پتہ کوئی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو یہ قرآن پاک کے آنے کا مقصد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے طوطا لیا تھا نا، طوطا، تو اس نے طوطے کو یہ سکھایا تھا کہ جال کے قریب دانہ نہیں چگنا، تو طوطے نے یہ لفظ یاد کر لیا، طوطے کو جو یاد کرا وہ کر لیتے ہیں۔ وہ پنجرے سے نکل گیا اور اس نے کہا اب تو میرا طوطے کو پتہ ہے کہ جال کے پاس جو ہے نا دانہ نہیں چگنا، تو بس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جال کے پاس دانہ نہیں چگنا، وہاں چگ بھی لیا، جال میں پھنس بھی گیا، پھر بھی کہہ رہا ہے جال میں دانہ جو ہے نہیں چگنا۔ کیوں؟ کہ سمجھا ہوا کوئی نہیں ہے، کہہ تو رہا ہے لیکن سمجھا ہوا کوئی نہیں ہے۔ زبان پہ تیرے آئے ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے مگر تیری جبیں بھی رہی۔ زبان پہ آیا ایاک نستعین بھی ہو اور بتوں کے آگے جبین بھی ہو، کیوں؟ کہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ کیا کہا ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انسان کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ خیر، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس لیے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث کیا، جو قوم کی زبان ہوتی تھی اسی زبان نے رسول کو مبعوث کیا تاکہ بات تو کھول کے سمجھا سکے نا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، واقعات میں، بیانات میں سب سے عمدہ بیان، سب سے عمدہ بیان ہم آپ کو سنائیں گے۔ کیوں عمدہ بیان ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں احسن القصص قرآن اس لیے ہے، فرشتوں میں افضل فرشتہ لے کر آیا، افضل وقت یعنی لیلۃ القدر میں لے کر آیا، افضل نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور افضل زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا۔ لے کے آنے والا بھی افضل ہے، جس زبان میں لایا وہ بھی افضل، جس وقت میں لایا وہ بھی افضل، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آیا وہ بھی افضل، تو بن گیا احسن القصص۔ اے میرے محبوب، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں ہم نے آپ کی جانب بہت عمدہ بیان نازل فرما دیا ہے۔ ھذا القرآن، قرآن کا نام یہاں پر آیا۔ قرآن وہ کتاب قرأ یقرأ جس کو بار بار پڑھا جائے، ساری کائنات والے پڑھتے رہیں، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب وہ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور اس وحی سے پہلے تو آپ غافلین میں سے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ وحی آئی تو آپ کو اس واقعے کا علم ہوا، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا، اور یہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ پہلے آپ کو
آپ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھی، کسی ٹیچر کے پاس نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، اور جس طرح انہوں نے سوال کیا اس طرح آپ نے پورا واقعہ آگے بیان کر دیا۔ تو کس سے بیان کیا؟ اللہ کی وحی سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے حالات ہیں، 15 حالات مفسرین لکھتے ہیں کہ ہیں، انشاءاللہ وہ کل سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو عربی قرآن۔ لعلکم تاقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہت عمدہ بیان۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ وہی کی ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے